آیت جلسہ کے بانی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب زیدہ مجدہ دیگر تمام جتیال برادری دعا ہے کہ رب کریم من جملہ احباب دی محنت نو انتظام نو خیرات نو اللہ کریم اپنی بارگاہ وچ مقام شرف قبولیت عطا فرمائے. ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی اس محفل پاک دا انعقاد ہویا. دعا ہے کہ رب کریم پاکاں دے ذکر دے صدقے تمام احباب نو دارین دے ساتھ نصیب فرمائے. کافی عرصہ بعد اس مقام دوتے بندہ عاجز گفتگو کے واسطے حاضر خدمت ہے. بڑی خواہش ہے ابا حضور قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ انہاں مقامات دوتے باز و نصیحت کر گئے سارے زندگی. دعا ہے کہ رب تبارک رب کریم ساڈا پڑھنا اس محفل دا ثواب اساں سب دے موتاں نو اللہ نصیب فرمائے. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو سرکار دی گود نبوت دے وچ کھیلے ہیں، جنہاں دے ناز میرے پاک نبی نے اٹھائے. کندھیاں دوتے حضور نے سوال فرمایا، سجدے طویل فرمائے، خطبے چھوڑے، تے جنہاں دی محبت دے متعلق حضور نے اللہ دی بارگاہ دعا منگی ہے، مالک انہاں نال میں پیار کردا ہاں، تو بھی انہاں دے نال پیار فرما. جیڑا انہاں دے نال پیار کرے مالک تو انہاں دے نال بھی پیار کر. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. مالک انہاں دے نال میں پیار کرے نا، مالک تو بھی انہاں دے نال پیار کر. مالک جیڑا انہاں دے نال پیار کرے تو انہاں دے نال بھی پیار کر. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے گلشن نبوت دے پھول ہیں، سرکار دے بیٹے ہیں، بیٹی دے بیٹے ہیں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے جتنے ناز حسنین کریمین دے اٹھائے ہیں، اتنے ناز میرے پاک نبی نے کسی دے نہیں اٹھائے. حضور دے صحابہ فرمیندے ہیں سرکار نے جتنے ناز علی دے بیٹیاں دے اٹھائے ہیں، کندھے دوتے سوار کیتا، گود وچ بٹھایا ہے. سرکار نے اللہ اکبر اتنی محبت اور شفقت عطا فرمائے. اتنے ناز میرے نبی نے کسے دے نہیں اٹھائے جتنے ناز حضور نے حسنین کریمین دے اٹھائے. سرکار جان دے ہیں پتہ ہا نگاہ نبوت مادے دے پئے ہیں کہ سرکار انہاں دے ناز اٹھیں دے پئے ہیں، انہاں نے کل دین دے ناز اٹھاونے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان دی آزمائش کی تھی. واقعہ کربلا یہ تاریخ دا وہ واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ نو اپنے زبان نبوت دے نال بیان فرمایا ہے. تاریخ دے بڑے بڑے واقعات ہیں، تاریخ دے بہت کم واقعات نو سرکار دی زبان نبوت تو بیان کیتا گیا ہے. یہ واقعہ کربلا تاریخ دا سچا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے موقع خبر ارشاد فرمائے، ہر طرف خوشی ہے، سیدہ پاک خوش ہیں، سیدنا امام سیدنا مولا کائنات خوش ہیں، و دیگر افراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں کہ حضرت حسنین کریمین دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے. آپ دی ولادت ہے، ولادت دے موقع ہی شہادت دی خبر چلتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایو حسین ہے جہاں جمنے دی خوشی دوتے ہر کوئی خوش ہے. فرمایا کہ کل کربل دے میدان دے اندر اس نو شہید کر دیتا. ویسے ابا حضور قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمامن ابا کربلا دے شہداء دی گال کرنا یعنی کہ ذکر کرنا یہ بھی نبی دی سنت ہے، تے شہداء کربلا دے غم وچ رونا یہ بھی نبی دی سنت ہے. لوگاں تو نہیں پوچھنا کہ قبلہ پاکاں دے ذکر نو کروں یا نہ کروں. سرکار کثرت دے نال اپنے اہل بیت دے مناقب بیان کرتے ہیں. سرکار نے جس طرح محبت فرمائے
کیا تو میں انداز بیان فرمایا. میں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے رومن دوتے سرکار غم زدہ ہو گئے ہاں. سیدہ پاک دا گھر ہے حسنین کریمین دے رومن دی آواز حضور دے کنا وچ آئے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دل قلب مضطرب ہوا، اضطراب ہوا. سرکار فوری طور تے گئے سیدہ پاک دے گھر. فرمایا کہ فاطمہ میرے بیٹیاں نو روایا نہ کر، یہ روندے ہیں قلب محمد نو تکلیف ہوندی ہے. اتنی محبت سرکار انہاں دے نال فرمیندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بھی آزمایا ہے. یہ کربلا دا واقعہ در حقیقت خاندان نبوت دی آزمائش ہے. یاد رکھیں تھال دے لوگوں مقام ہی میں نہیں ملدا. آزمائش جتنی وڈی ہوندی ہے مقام اس تو بھی اللہ زیادہ عطا فرمائے. تے حسین پاک دے بابے دی بھی آزمائش تھی ہے، حسین دے تو بھائی دی آزمائش تھی ہے، حسین دی اماں دی آزمائش تھی ہے، حسین دے خاندان دی آزمائش تھی ہے. یہ ایسا خاندان ہے اللہ دی ہر آزمائش دوتے پورا اترا ہے. یہ تو ہر دکھ دوتے، ہر غم دوتے، ہر تکلیف دوتے عرض کر دے رہے ہیں مالک جو تیری رضا ہے تیرے بندیاں دی وہ رضا ہے. بھائی صبر بھی نہ دے صبر دوتے ناز کرتا ہے. حسین دے صبر دوتے صبر ناز کرتا ہے. حسین پاک دی شہادت دوتے شہادت ناز کرتی ہے. او مضمون دی طرف چلتے ہیں. میں آپ نو تھوڑا مختلف طریقے دے نال آپ دی شہادت دا مضمون عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان نبوت دی جڑن بھی آزمائش کی ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ضروریت چلی ہے، حضور دی نبوت اور رسالت دی ضروریت چلی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام تو. سرکار دے دادے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بھی اللہ نے آزمائش کی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا کہ اساں اپنے خلیل نو جڑن بھی آزمایا ہا. سارے خلیل ساری ہر آزمائش دوتے پورے اترے ہیں. حضور کے دادے دی آزمائش تھی ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی دی ذریت و تشریف فرما ہوئے اس نبی دی آزمائش تھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی دی آزمائش مال دے نال کیتی ہے. وہ نبی اللہ دی آزمائش دوتے پورا اترا ہے. اس نبی دی آزمائش زر دے نال ہوئی ہے اور گھر دے نال ہوئی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی ہر آزمائش دوتے پورے اترے ہیں. قرآن مجید دا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جناب ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش ہے. فرمائے کہ ابراہیم تو پہلے ہر آزمائش تے پورا اترا ہے. ہن آ تیری پیاری شے دی آزمائش اللہ تیرے تو گھندا ہے. وہ پیاری شے جناب اسماعیل علیہ السلام ہے. فرمائے کہ حکم ہویا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. خواب دے وچ حکم ہویا ہے کہ بیٹے نو ذبح کر دے پئے ہیں. بیٹے نو ذبح کرن دا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. صبح اٹھے تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ہے. اسماعیل جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ہیں. عرض کر دن قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا تسا نبی ہو، نبیاں دے خواب سچے ہوندے ہیں. تسا اللہ دے امر نو پورا کرو. راہ سوال میری ذات دا ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا دیکھ سیں اسماعیل صبر کرنے والے ہیں شامل سے. آزمائش میرے پاک نبی دے نالے دی آزمائش ہے. ہر آزمائش دے پورے اترے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ دی محبت چاہ کے پتر دی گردن دے اوتے چھری رکھ کے بیٹھے ہیں. عرض کرتے ہیں مالک ابراہیم تیری رضا تے راضی ہے. اسماعیل عرض کرتے ہیں کہ مالک اسماعیل تیری رضا تے راضی. پیو اپنی جات رضا دی تسبیح پڑھتا ہے، پتر اپنی جات رضا دی تسبیح پڑھتا ہے. اللہ نے بھی ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم گال تا خواب دی ہے پر تو بھی سچا ہے تے اپنے خواب نو بھی سچا کر دکھایا ہے. ابراہیم گال تا خواب دی ہے محض تینو ازماونا ہا، پتر کوہاونا تا کوئی نہ ہا، صرف پتر دی آزمائش گرنی ہے. فرمایا کہ اللہ اکبر. خاندان نبوت حضور جس نبی دی ذریت تو تشریف فرما ہوئے. آپ پڑھو قرآن پہلا سپارہ. جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ اس رسول محتشم نو بھیج جس دی نبوت اور رسالت دا عہد تے عالم ارواح دے وچ نبیاں دے روحاں تو گدا ہے.
اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، موقع بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے، دعا بھی خاص ہے، دعا بھی خاص ہے۔ عرض کر دن کے مالک اس نبی نو بھیج، اس کی بعثت اور اس کی ذریت میری ذات نو عطا فرما، جس نبی دی عالم، جس نبی دی نبوت اور رسالت دا عہد عالم ارواح دے اندر انبیاء علیہ السلام دی ذات تو وحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائے، دو انعام عطا فرمائے۔ ایک انعام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذریت دے وچ عطا کر دیتے گئے، اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو امامت عطا فرما چھوڑی۔ اللہ دا گھر تعمیر کرن تو بعد اے دعا منگدے ہیں، اللہ نے گھر دی تعمیر دے سلے دے وچ اے دو انعامات عطا فرمائے، اسی ذریت تو حضور چلے ہیں۔ اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان رحمت ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا نور جنہ رحمت دے وچ منتقل ہویا، جنہ صلباں دے وچ منتقل ہویا ہے، انہاں صلباں دے وچوں کوئی مرد مشرک کوئی نہ ہا۔ میرا نور جنہ رحمت دے وچ منتقل ہویا ہے، انہاں رحمت دے وچوں کوئی عورت مشرکہ کوئی نہ ہا۔ پیر جگی شریف سرکار بھی پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، سرکار دا نور بھی جنہ دے وچ منتقل ہویا ہے وہ ہستیاں بھی طیب و طاہر ہیں۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ذریت تو حضور دی آمد ہوئی، سرکار دے دادے دی آزمائش ہوئی، حتیٰ کہ میرے پاک نبی دی آزمائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پتر عطا فرمائے، بچپن دے وچ حضور دے پتر وصال فرما گئے۔ یاد رکھا ہے زندگی اور موت دا حقیقی مالک اللہ ہے۔ مکے دے لوگوں نے تانے دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گیا ہے، تو نبی ہے، تو چنگا نبی ہے، تیرے تے پوتر بھی باقی نہیں رہے، تیرا تو نامہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا انا شانیک هو الابتر، فرمایا کہ محبوب جے تینوں ابتر ہومن دا تانا دیتا ہے، ابتر تو وہ ہو گیا ہے۔ ابتر آدھے ہیں جن دی اولاد باقی نہ ہو، اولاد نرینہ باقی نہ ہو، پوتر باقی نہ ہو، تو فرمایا کہ محبوب ابتر تو وہ ہیں جنہوں نے تینوں ابتر ہومن دا تانا دیتا ہے۔ در حقیقت ہے حضور دی آزمائش۔ اسی طرح میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دی آزمائش، سیدہ پاک دی آزمائش، اسی طرح سرکار دے خاندان نبوت دے وچوں او ہستیاں جنہاں نو سرکار نے اپنی اہل بیت ہون دے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت مولا کائنات ہیں پہ انہاں دی آزمائش ہوئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جتنی آزمائش حضور دے صحابہ دے وچوں جناب سیدنا مولا کائنات دی ہوئی ہے، اتنی آزمائش کسی اور دی نہیں ہوئی۔ آپ نے جن جن مسائل اور جن جن مرحل تو آپ گزرے ہیں، اور جو جو حالات آپ دے نال پیش آئے، آپ دی خلافت تو پہلے، آپ دی خلافت تو بعد، آپ دے اللہ اکبر جوانی دی اندر مرحل پرکٹھن مرحل رہے، لیکن علی پاک دی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر آزمائش دوتے پوری اتری ہے۔ اور جناب سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین سرکار نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ ہر نبی دا نسب چلا ہے، گھرانہ چلا ہے، اولاد چلی ہے بیٹیاں تو، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا نامہ چلا ہے حضور دی بیٹی تو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ بیٹی سیدہ پاک طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، حضرت مولا کائنات دی بیوی ہیں، آپ دی زوجہ ہیں۔ تو سرکار دی جتنی بھی آل اولاد چلی ہے دنیا دوتے پھیلی ہے، وہ حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، وہ سیدہ پاک دے بطن تو چلی ہے۔ ہر نبی دا نامہ پترہ تو چلدا رہیا ہے، میرے پاک نبی دا نامہ حضور دی بیٹی تو چلدا رہیا ہے۔ سیدہ پاک مخدومہ کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بھی آزمائش ہوئی۔ آپ جان دے وہ تھل دے لوگوں یہ حدیث پاک حدیث قدسی بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ پاک جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ دین اسلام مروسیت نو پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ گمان کرے کہ سیدہ فاطمہ پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہیں، اس واسطے اللہ پاک نے جنتی عورتاں دی سرداری عطا فرمائی ہو سی، لیکن جملہ سماعت فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فیصلے اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ لیکن سیدہ پاک نے جس طرح زندگی بسر کی تھی ہے،
آپ دی شادی ہوئی جناب مولا کائنات دے گھر، جناب مولا کائنات دے گھر دے حالات اتنے کشادہ کوئی نہ ہن۔ سیدہ پاک خود فرمیندی ہیں کہ ان گھر دے وچ بک بھی لٹھی ہے، تس بھی لٹھی ہے، لیکن زبان دو تکری شکایت نہیں کیتی۔ او ہستی ہوں جنہوں اللہ جنتی عورتاں دی سرداری عطا فرما، زمانے دا صبر ایک پاسے، حسنین دی اماں دا صبر ایک پاسے۔ او ہستی ہوں جو جنتی عورتاں دی سردار ہوں، اور گھر دی حالت اے ہے کہ بک بھی ہے تے تس بھی ہے، کئی ڈنگا دا کھانا کونی تے پینا کونی، صابرہ اور شاکرہ بن کے زندگی بسر کر دیں پیا ہیں۔ رب نو ادا پسند آئے کہ بنت محمد اللہ دی ہر آزمائش دوتے پوری اتریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ محبوب تیرے ازواج بھی شان والی ہیں، تیری باقی اولاد بھی شان والی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ پاک تیری عظمت نو زمانہ سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ نے تینوں جب بھی جت بھی آزمایا ہے تو رب دی ہر آزمائش دوتے پوری اتری، رب دی ہر آزمائش دوتے پوری اتری۔ اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جی میں آزمائشاں وڈیاں ہن تے انعام ہی میں وڈا ہے، جنتی عورتاں دی اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ سرکار دے ازواج بھی شان والیاں ہیں، حضور دے 11 بیویاں ہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام دے تمام ازواج طیبہ اور طاہرہ ہیں، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دے ازواج دے وچوں کسے نو جنتی عورتاں دے سرداری نہیں ملی۔ یہ فقط مخدوم کائنات دا اعزاز ہے، جی میں امتحان وڈے ملے ہیں انہیں شانہ بھی اللہ نے ودیاں عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح خاندان نبوت دی آزمائش ہوئی، حضرت امام حسن مجتبی امام ملت شبیہ رسول انہاں دی آزمائش ہوئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دے جو فضائل بیان فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا او بیٹا ہے سیدنا امام حسن پاک، فرمایا کہ جس دی وجہ دے نال جس دی بدولت میری امت 2 لخت ہومن تو بچ ویسی، امت دے 2 ٹکڑے نہ ہو سے، اور آپ دی کیا فصاحت ہے، کیا آپ دی سوچ ہے، آپ دا کیا معیار دین ہے۔ آپ نے اللہ اکبر لوگ امامت اور خلافت دے واسطے سر گن چھوڑے دے ہیں، میرے پاک امام نے سر گھدے کو نہیں سر دے چھوڑے ہیں، لوگ سر گھنن تے آوے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی قربان وجہ آپ دے مقام تو آپ دوتے آزمائشاں ہوئے، بڑے آزمائشاں دے پہاڑ آپ دوتے گزرے آئے، لیکن آپ نے اللہ دی ہر آزمائش دوتے صابر و شاکر بن کے رہے، رب دی ہر رضا دوتے راضی رہے۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، جنتی جوانہ دی سرداری عطا فرمایا۔ حضرت حسنین کریمین اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بلا میں پہلے عرض کیتا ہے دین اسلام مروسیت نو پسند نہیں کریں دا، یہ ضروری نہیں ہوندہ کہ ولی دا بیٹا ولی ہوئے، پیر دا بیٹا پیر بن بنے، ہاں کوئی محنت کردا ہے اللہ تبارک و تعالی رنگ لا چھوڑیندا ہے، لیکن عمومی طور تے دین اسلام اس چیز دے نفی کردا ہے۔ تو عام طور تے ہو سکتا ہے کسی دے ذہن دے اندر سوال آ بنے کہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے جو بیٹے ہیں، سرکار دے لخت جگر ہیں، آغوش نبوت وچ پلن والے ہیں، خانواد رسول دے چشم و چراغ ہیں، اس واسطے اللہ نے جنتی جوانہ دی سرداری عطا فرمائے۔ اے معیار ہو سکتا ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ ہو، لیکن یاد رکھا ہے حسنین کریمین تے آزمائشاں بھی وڈیاں آیا ہیں، لکھ دے ہیں کہ اتنیاں آزمائشاں کائنات دے اندر ایک وقت کسے دوتے نہیں آیا جتنا آزمائشاں جناب حسین بن علی دی ذات دوتے آیا ہیں۔ آؤ مضمون دی طرف چل دے ہیں۔ قرآن مجید دی ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 ایسے مصائب اور غم اللہ نے بیان فرمایا کہ انہاں 5 چیزاں دے نال موت، خوف، مال دی بخ، جان دا خوف اور غریب الوقت اور ہجرت دا خوف، فرمایا کہ اس انداز دے نال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دی آزمائش کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام دی آزمائش کی دی، صدیقین و صالحین دی آزمائش کی دی ہے، لیکن کسے بھی تنفس دوتے فرد دوتے ایک وقت دوتے 5 آزمائشاں کٹھے نہیں آیا۔ لکھ دن کہ کربلا جب حسین بن علی پہنچے ہیں، یہ 5 آزمائشاں بیک وقت آپ نے ملیے ہیں، آپ نے تمام آزمائشاں دوتے پورے اترے ہیں، اور اتھے دشت کربلا جا کے بھی رضا دی تسبیح پڑھتے رہے ہیں۔ آپ دی زبان دوتے کوئی شکایتی جملہ نہیں آیا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دوتے راضی رہے۔
تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جو آزمائش ہے پہ کہ بلا اس تو وقت کیا آزمائش ہو کہ بیٹیاں نو اپنے اکھاں دے نال قربان تھیندا ہویا بیٹھا ہے، بھانجے بھتیجے پیارے رشتے، اللہ اکبر۔ او سیدنا حضرت علی اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شبیہ رسول ہے، آپ جب مقتل گاہ پہنچے ہیں تو اجازت لے کے گئے، حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا علی اکبر مونجھا نہ تھی، ان قریب ملاقات ہو سی، عالم ارواح دے وچ کٹھے ہو سو، اللہ نے چاہا دہاڑے قیامت تیرے محبتاں دے احسان تیرے قرض حسین ابن علی لہا چھوڑے سی۔ مقتل گاہ گئے، اپنا مقصوم پاک ہدہ شہید ہو چکے ہیں۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا تو حضرت سیدنا حضرت علی اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام آپ شہید عمر تو قبل آخری الفاظ یہ ہیں، اے ابا حضور دسو دسے اپنے بیٹے تے راضی ہو یا کوئی نہ، ابا تیری حرمت دی خاطر، تیری عزت دی خاطر، تے گھر دی غیرت دی خاطر اور دین اسلام دی، اسلام اور دین دی پر عزت دی خاطر اللہ اکبر اساں قربان ہوندے پئے ہیں، بابا تو راضی ہیں یا کوئی نہ؟ میرے پاک امام نے ارشاد فرمایا کہ اساں تیرے تے راضی ہیں، بس اکھاں بند ہویاں، قصوے انصری تو روح پرواز کر گئی، جسم تو روح نکل دی ہے، اللہ دی بارگاہ روح پہنچ دی ہے۔ شہدائے کربلا دے کیا مقصوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اپنی رضا عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا علی اکبر پاک دی شہادت ہوئی تو خیمے حسینی دے ول لے کے گئے، بیٹے نو شہید تھیندا اٹھا۔ یاد رکھے قبلہ بہت مشکل او وقت ہوندا ہے جب اپنے ساڑے تو جدا ہومن اور اس انداز دے نال کوئی جدا ہومن کہ ناحق ظلمن ارادتن جبرن انہوں نے قتل کر دیتا جائے۔ تو سیدنا حضرت امام حسین پاک بیٹے دی لاش نو خیمے حسینی دے ول منتقل کردے ہیں، متعلقین نو صبر دی تاکید و تلقین کردے ہیں، تو اللہ دی بارگاہ عرض کردے ہیں ربنا تقبل حاضر قربان، اللہ ساڑے قربانی اپنی بارگاہ قبول فرما، اللہ ساڑی قربانی اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تو آپ صبر دے پیکر ہیں، جرت دا نام حسین ہے، ہمت دا نام حسین، حسین دے صبر دوتے صبر ناز کرتا ہے، حسین دے شکر دوتے شکر ناز کرتا ہے، حسین دے ذکر دوتے ذاکر ناز کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے آزمائشاں ہوئیاں ہیں، آپ حتیٰ کہ خود اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ دے سپرد کرتے ہیں اور راہ دین آپ قربان ہوندے پئے ہیں۔ متعلقین نے ارشاد فرمایا کہ میں نو خبر ہے کہ میرے نال کیا کچھ ہونا ہے، میں اس کے باوجود بھی اللہ دی رضا دوتے راضی ہاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بالخصوص اپنی ہمشیرہ نے ارشاد فرمایا، اونو محمد دی والدہ نو حضرت حسنین کریمین دی ہمشیرہ چادر تطہیر دی حقیقی وارثہ خاتون سیدہ زینب پاک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن مدینہ تو کربلا تک قافلہ حسین لے کے آیا، سلار حسین ہے، اگاں قافلہ تین لے کے بڑھنا ہے، سلار تو ہیں۔ سیدہ پاک دے حوصلے نو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھائے یہ دو ہستیاں ایسے ہیں جنہ دا صبر اللہ اکبر دیدنی صبر ہے، جنہ دا صبر مثالی ہے، جنہ دے صبر دے سامنے اللہ اکبر دنیا دی کوئی قوت بھی سامنا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روانہ ہوئے، وقت رخصت آپ نے ارشاد فرمایا کہ الوداعی سلام ہے، میں سب دا احسان مند ہاں کہ میرے ساتھی بن کے رہے ہو، ہر اوق سوق میرا ساتھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دن قیامت اللہ نے چاہا توڑے محبتاں دے قرض اساں لہا چھڑے سو۔ الوداعی سلام کرن تو بعد مقتل گاہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دا سپاہی، دین دا محافظ حسین ابن علی جب تک چاہا اللہ نے لڑتے رہے۔ اور پھر آپ دا وقت شہادت حالت سجدے دے اندر اس کائنات دے اندر واحد شہید ہے جڑا نماز پڑھدے ہوئے شہید ہوگا۔ حسین تیری قرآن دی تلاوت دوتے قرآن ناز کردا ہے، تیری نماز دوتے نماز ناز کر دی ہے، حالت سجدے دے اندر ہن بے رضا دی تسبیح پڑھ دے ہیں۔ البدایہ والنہایہ ساڑی ہی سیرت دی کتاب ہے، سنیا دی اللہم رضن بی قضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لعمرک سبحان ربی العالی۔ 71 لاشے دیون تو بعد تیرہ دوتے جسم دوتے تیر بھی ہن پہ اور تلواراں دے وار بھی ہن پہ اور جسم دے مختلف آزاد دوتے نیزے بھی دے وار بھی ہن پہ۔ رضا دی تسبیح پڑھن والا عرض کردہ ہے مالک حسین تیری رضا دوتے راضی ہے، تیرے ہر فیصلے نو تسلیم کر چکا ہے، دست صحیح مالک تو حسین تے راضی ہیں یا کوئی نہ؟
بس کسے نے آ کے آپ دے سر مبارک نو تن مبارک تو جدا کیتا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا دی تسبیح پڑھ دے پائے ہیں، انہوں حادث غیب تو آواز بلند ہوئی، ارجع الى ربک راضیۃ مرضیہ، رب دی رضا دا کاری سن، تیرا رب تینوں کیا بشارت عطا فرماندا ہے، سن حسین تیرے تے تیرا رب راضی تھی گیا ہے۔ این حال دے وچ روح حسین داخل ہو رب دی بارگاہ وچ مقام علیین دے وچ، پہلی بشارت سن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا رب تیرے تے راضی ہے، تو رب دی ذات تے راضی ہو۔ تو اللہ نے شہادت دے بدلے اپنی رضا عطا فرمائی، اللہ نے شہادت دے بدلے جنت دی سرداری عطا فرمائی، اللہ نے شہادت دے بدلے امتحان واللہ شان بھی اللہ نے بدلے عطا فرمائے ہیں۔ آزمائش ہوئی ہے خاندان نبوت دی، یاد رکھائے اللہ اکبر، اپنے دے شہادتاں قربان، اپنے دے شہادتاں دیکھن تو بعد بھی آپ دی ہمت اور حوصلہ اللہ اکبر ٹوٹا کوئی نہیں۔ اور حدیث پاک دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دی تکلیف نو اپنی تکلیف حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ایک طرف دشمنان اہل بیت ہیں، قاتلین حسین ہیں اور اہل بیت رسول، اور دوسری طرف حضور دی باقی امت ہے۔ تو ساری امت تو نہیں اس گناہ دے اندر، لیکن او لوگ جو قتل دے اندر ملوث ہیں، اور او لوگ جو قتل دے کردار دے وچ جنہاں دا ہاتھ ہے پیا، او بے شک ندیدہ لوگ کیوں نہیں، پیچھا پسے پردہ کیوں نہیں۔ قرآن مجید دی آیت ہے اور حدیث پاک بھی ہے، آپ پڑھو 22 سپارہ، میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ دے رسول نو اذیت دیندے ہیں، تو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، ان کسے مولوی تو نہیں پوچھنا۔ اس دور حاضر دے اندر لوگ پوچھ دے ہیں کہ یزید نو لان کروں یا نہ کروں، عمر ابن سعد نو لان کروں یا نہ کروں، ابن زیاد نو لان کروں یا نہ کروں۔ میاں لوگ آکھن یا نہ آکھن، جب اللہ نے قرآن فرما دیتا ہے بے شک او لوگ، اور انہاں لوگاں دی تخصیص ہو چکی ہے، فرمایا کہ او لوگ جنہاں نے اذیت دیتی ہے، یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول نو اذیت دیون والے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا وچ رحمت تو انہاں تے لعنت ہے، آخرت جو انہاں تے لعنت ہے۔ بھائی تو مولوی صاحب تو لعنت دا قائل نہ ہو سے، لوگ ہن پائے، میں نہ نہیں چاہتا پیا، ساڑھے اہل سنت دے آکھن والے کچھ ایسے لوگ ہن پائے آدن جی یزید دے اتے لان نہ کرو اور باقیوں دے اتے لان نہ کرو۔ کیوں نہ لان کرو بھی؟ جب اللہ نے ارشاد فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک ہی نہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات دے متعلق ہے۔ حسنین کریمین کون ہیں پہ؟ سرکار جنہاں نو فرماویں کہ اے میرے وچوں ہیں، میں انہاں دے وچوں ہاں، جنہاں دے ناز حضور اٹھاویں، جنہاں دے واسطے سرکار اللہ اکبر امت تو محبت اور مودت دا سوال کریں، اے کوئی غیر کوئی نہیں، جنہاں نو چادر نبوت دے اندر بلہا کے حضور دعا مانگدے ہیں، اللہ میری اولاد ہے، میری آل ہے، زمانے دی پلیتی تو بچا، زمانے دی نجس تو بچا، طہارت و پاکیزگی عطا فرما۔ او حسنین کریمین ہیں بے، یاد رکھائے حسنین کریمین دی خوشی میرے پاک نبی دی خوشی ہے، حسنین کریمین دا غم میرے پاک نبی دا غم ہے بے، سرکار دی اولاد ہے بے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو براہ راست تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی شخص سرکار دی اہل بیت نو تکلیف لیندہ ہے، سرکار دی تربت مبارکہ نو تکلیف پہنچتی ہے، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچتی ہے، جست نبوت نو تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی شخص حسنین کریمین نو اذیت دیندہ ہے، وہ چاہے قولن ہو یا فعلن ہو۔ تو آؤ مضمون دے طرف چلتے ہیں۔ شہادت ہو چکی ہے اور جنہاں نے تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، انہاں دے واسطے فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور حدیث پاک میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی محبت میری محبت ہے، میری محبت اللہ دی محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ جب اللہ دے نال محبت کردا ہے اللہ اس نے اپنی محبت دے صلے دے وچ جنت عطا فرما چھوڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا انہاں دا بغض میرا بغض ہے۔ دیکھو گال شر کیتی ہے تو اپنی اہل بیت تو شر کیتی، اپنی ذات تو شر نہیں کیتی، اے ہے مقام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ انہاں دا بغض اور اناد اور عداوت اور قدورت میرا بغض اور اناد ہے، اور میرا بغض اور اناد اللہ تبارک و تعالیٰ دا بغض ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبغض نو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سٹیندا ہے۔
تو احباب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبغضین اہل بیت اور مخالفین اہل بیت، قاتلین اہل بیت اور قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب فیصلہ فرما چھوڑا، وعید آ چکی ہیں، تو کسی نو ہمدردی رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور جملہ سماعت فرماؤ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور شہادت تو بعد دے واقعات ایک طویل مضمون ہے، صدیاں گزر گیا ہیں، زمانے بیت گئے، 1381 سال گزر گئے واقع کربلا نو، لیکن اج تک بھی کوئی بندہ اے نہیں آکھ سکتا کہ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا میں پورا واقعہ بیان کیتا ہے اور میں حق ادا کیتا ہے۔ بس جیڑا بھی بیان کرتا ہے آدن کے بس پاکاں دے غم کیویں بندہ بیان کر سکتا ہے، سمندر نو کیویں بندہ کوزے پابند کر سکتا ہے۔ پاکاں دے غم بڑے ہیں، آپ شہید ہوئے، سر نو کے سنان دوتے، حضرت سیدہ زینب پاک اس سالار اس قافلے دی سالار بنی ہیں۔ یہ دنیا بز میں گیتھی دوتے پہلا قافلہ ہے جن دی سالار ایک عورت ہے۔ کٹے ہوئے سارے ہیں 71-72 لاشیں، سر نو کے سنان دوتے ہیں اور دھڑ کربلا دے وچ ہیں، اور سر بھی انہاں دے ہیں اللہ اکبر جنہاں نو چایا گیا ہوئے، کھڑایا گیا ہوئے، بھینی دے سامنے بھیراواں نو جس طرح قتل کیتا گیا۔ یہ تاریخ اسلامیہ دا بہت شرمناک واقعہ ہے۔ سیدہ زینب پاک دے حسن و سلام پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب پاک چادر تطہیر دی حقیقی وارثہ بی بی، آپ نے وہ چادر پئی ہوئی ہی جو سیدہ پاک اڑتے ہیں۔ بس آپ اللہ اکبر، آپ دے آنسو رکے کوئی نہیں، 1.25 مہینے دی مسافت ہے، دا محرم تو لے کے 20 سفر تک سفر جاری رہا ہے۔ سیدہ پاک ایک رات بھی سوتیا کوئی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گلشن نبوت دے پھول تے کلیاں نو جس طرح عزیہ دیتی گئی ہے، تانے و تشبیہ دا نشانہ بنایا گیا ہے، آپ دے گھرانے نو جس طرح اللہ اکبر تکلیف دیتی گئی ہے، رسوائی کیتی گئی ہے۔ ایک تاریخ دا باب ہے، ایک قافلہ کوفے پہنچا، حاکم کوفہ دے سامنے، حاکم کوفہ تو جڑا کچھ ہویا بس سلوکی اس نے کی تھی۔ پھر حاکم شام دی خدمت جس قافلے نو لے کے جب گیا گیا ہے، دربار شام ہے، اور حاکم شام نشے دی حالت دے اندر بد مست ہے، اپنی فتح دے جشن دے اندر وہ آدھا ہے کہ یزید اپنے مقصد دے وچ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے پہلا سوال کیتا کہ اے جڑی بی بی با پردہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، جس نو میرے دربار دا ادب کوئی نہیں، میرا استقبال جس نے نہیں کیتا، اور ایک طرف منہ کر کے بہ گئی ہے، دسو تو صحیح کہ بی بی کون ہے؟ لوگوں نے تعارف کرایا، لوگوں نے آخر یزید عام بیٹی، عام بی بی کوئی نہیں، جناب مولا کائنات شیر خدا دی ہم بیٹی ہے، حسنین کریمین دی ہمشیرہ ہے۔ سیدہ پاک کھڑی ہوئی، فرمایا کہ اسا تعارف کرنے ہیں، یزید تو آدھا ہے کہ تیرا استقبال نہیں ہویا، سب نے تنو جھک کے سلام کیتا ہے، جس خاندان دے نال میں تعلق رکھ دی ہاں، اساں جھک کے کسی نو سلام کو نہیں کر دے، اساں سر تک کٹا چھوڑے نے ہیں پر جھکیں دے کوئی نہیں۔ سیدہ پاک نے جرت دے نال خطبہ دیتا، ساڑھے اہل تشیح حضرات مورخین ہو گئے، ساڑھے اہل سنت دے مورخین ہو گئے، جتنے بھی سابقہ تاریخ لکھن والے، ایک خطبہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا۔ آپ نے خطبے دے اندر جڑا کچھ ارشاد فرمایا سنو، اتنی جوان مردی دے نال تو کوئی جوان بھی گال نہیں کر سکتا، جتنا بھی بڑا کوئی ہمت والا ہوئے تے علم والا ہوئے، وہ بھی لفظاں دی ترتیب ختم کر باندھا ہے، اور آداب محفل تو بعض دفعہ لوگ بھی ناآشنا ہو گئے ہیں، لیکن سیدہ پاک اللہ اکبر علم دے ولایت دے گھر دے وچ رہن والی بی بی صاحب صاحبہ، اور نبوت دی آغوش دے پلن والی بی بی صاحبہ، تو سیدہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو چاہتا ہمیں یزید حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری حاکمیت نو تسلیم کریں، دیکھ میرے بھائی نے سر کٹا چھوڑا ہے، تیرے ہی دربار دے اندر، تیرے ہی دربار دے وچ جس دا سر بلند ہے، تیرے تو وقت جس دا سر بلند ہو چکا ہے وہ حسین ابن علی رہے، تو جھکاونا چاہنا ہمیں اب جس سر نو، وہ سر تیرے دربار دے وچ سر بلند ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید تو چاہتا ہمیں کہ خاندان نبوت دا نامہ مٹ بنے، یزید نے تو آکھا اس خاندان دا کوئی مرد باقی نہ رہے، فرمایا کہ تو چاہتا ہمیں کہ خاندان نبوت دا نامہ مٹ بنے، دیکھ اللہ نے شہداء کربلا نو شہادتاں دے بدلے کیا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ سراں دے اوتے حکومت بھی نبی دا گھرانہ کردا پیا ہے، دلاں دے اوتے حکومت بھی نبی دا گھرانہ کردا پیا ہے۔
سراں دے اوتے حکومت بھی حسین دی ہے، دلاں دے اوتے حکومت بھی حسین دی ہے۔ فرمایا کہ تو تا چاہندا ہمیں کہ نامہ مٹ ونجے، ختم ہو ونجے انہاں دا نام و نشان۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، کائنات دے اندر اولاد باقی رہنی ہے، وہ بھی اولاد محمد باقی رہنی ہے، آل کوئی باقی رہنی ہے تو آل محمد باقی رہنی ہے۔ او جملہ سماعت فرماؤ۔ اس انداز دے نال واضح نصیحت فرمایا۔ حضرت حسین پاک دوتے آزمائش ہے، وہ بھی اللہ دی آزمائش دوتے پورے اترے، کامیاب ٹھہرے، فلاح پا گئے۔ اور سیدہ زینب پاک دوتے آزمائش آ گیا کہ بلا فرد دے دامن دے اندر گنجائش کو نہیں، کوفے دے دربار دے اندر جب لایا گیا تو سیدہ پاک نے وہاں اتھے بھی واز فرمایا۔ دمشق دے جب سام بازار تو گزارے گئے تو اتھے بھی جو مرحائل جس طرح لوگوں نے گانے کیتے ہیں کہ حکومت دے باغی لوگ ہیں پہ اس واسطے سر قلم ہو چکے ہیں پہ، سیدہ پاک نے شاد فرمایا کہ باغی آکھن والے اور غازیاں دی تعریف کرن والے ذرا سامنے تاؤ نا، دیکھو تو صحیح باغیاں دے چہرے کیا کیسے ہیں اور غازیاں دے چہرے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ تسا جنہاں نو باغی آتے ہو، حضرت سامرہ بن جندب فرمیندے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمیندے ہیں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے، زمانہ جنہاں نو باغی آدھا ہا انہاں دے چہرے تو نور نکل دا ہا، زمانہ جنہاں نو غازی آدھا ہا انہاں دوتے اللہ دی لعنت بستی پئی ہے۔ سیدہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا جب دمشق دے لوگوں نے آکھا نا کہ انہاں نے بغاوت کیتی ہے، اس واسطے انہاں دے نال اے سلوک ہویا ہے، تو سیدہ زینب پاک نے ارشاد فرمایا کہ باغی آکھن والے ذرا جرت تک کرو، سامنے تاؤ، ضمیر سلامت ہومن ذرا گال تک کرو۔ فرمایا کہ جنہاں نو تسا باغی آدے ہو انہاں دے چہرے تو اللہ دے انوار اتر دے پے۔ حضرت حسین ابن علی ہو گئے، دیگر شہداء کربلا ہو گئے، شہادت تو بعد قرآن دی تلاوت جاری اور ساری ہے، اور اے روایت کسی تابعی نے نہیں دیتی، اے روایت بھی نبی دے صحابہ نے دیتی ہے۔ تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آزمائش پر کٹھن ہن، حالات اور امتحانات بڑے ہن، اسی طرح اللہ نے مقام بھی بلند عطا فرمایا۔ اس تو ودتے کیڑا انعام دنیا آخرت دا کہ اللہ نے جنتی جوانہ دی سرداری عطا فرمائی، اور جنت دے اندر نبی بھی ہو سن، صدیقین بھی ہو سن، شہداء بھی ہو سن، صالحین بھی ہو سن، نبی دی امت ہو سی، لیکن یاد رکھے